ایک دن مطب میں میرے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس کے انداز سے کچھ نسوانیت جھلکتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی عمر 22 سال ہے اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس نے اپنا مسئلہ مجھے یہ بتایا کہ اس میں مردوں والی جو خوبی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کی چال کچھ لڑکیوں کی طرح ہے، بولنے کا انداز بھی لڑکیوں جیسا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھی تھوڑی سی ایک مردوں جیسی آواز نہیں تھی، کچھ اس کی باریک سی لڑکیوں جیسی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ یوں سمجھیے کہ میں جسمانی طور پر یا بایولوجیکلی تو ایک مرد ہوں، لیکن میرے انداز اور اطوار لڑکیوں جیسے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس کے چہرے سے جھلکتی ہوئی نسوانیت اس کے لیے بڑا مسئلہ بن رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی کام سے بازار جاتا ہوں تو لڑکے مجھے بہت ہی عجیب سی نظروں سے گھورتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے دیکھ کے بعض لوگ چونک جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے چہروں پر کچھ دبی دبی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے یونیورسٹی کی کلاسز تو نہیں چھوڑی، لیکن اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا بہت کم کر دیا ہے۔ فیملی میں ہونے والی تقریبات میں جانے سے بھی وہ جتنا ہو سکے اوائڈ کرتا ہے۔ یہ نسوانیت اس کے مطابق اس کے اندر کئی سال سے ہے۔ پہلے جب اس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی تھیں تو اس کا خیال تھا کہ جب میرے چہرے پر بال آ جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن چہرے پہ اس کی جو داڑھی اور مونچھوں میں جو بال ہیں وہ بھی ایک جیسے نارمل ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ کم تھے۔ تو یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی چہرے پہ جو مردانگی کے آثار اور علامات ہونی چاہیے وہ اس میں نارمل سے کم تھیں۔ اس وجہ سے کالج میں کوئی لڑکا اسے عورت کہہ دیتا تھا، کوئی اسے زنانہ روح کہہ کے پکارتا تھا، اور لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر دبے دبے سے انداز میں ہنستی تھیں۔ لوگوں کے اس ریئیکشن نے اور بعض لوگوں کے طعنوں نے اور اس طرح کے القابات نے اس کے مطابق اسے ذہنی مریض اور احساس کمتری کا مریض بنا دیا۔ یہ سب بتا کر اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے سے اور اس کے انداز سے یہ نسوانیت ختم ہو جائے اور اس کی شخصیت میں مردانہ وجاہت نمایاں ہو جائے۔ نسوانی انداز و اطوار رکھنے والے اس لڑکے کی باتیں میں نے تفصیل سے سنی، اور پھر اسے قلندر بابا اولیاء اور میرے والد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے تجویز کردہ علاج بتائے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء اور میرے والد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس اہم موضوع پر بہت آسان انداز میں رہنمائی دی ہے۔ قدرت کے بنائے ہوئے تخلیقی نظام کے تحت ہر نوع کا ہر فرد دو رخوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک رخ غالب ہوتا ہے، ایک رخ مغلوب ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے، نر ہے، ایک عورت ہے، مادہ ہے، فیمیل ہے۔ تو مرد کا غالب رخ مرد ہے اور اس کا مغلوب رخ عورت ہے۔ عورت کا، فیمیل کا غالب رخ عورت ہے اور اس کا مغلوب رخ مرد ہے۔ ہر مرد میں اور ہر عورت میں مردانہ اور زنانہ دونوں ہارمونز موجود ہوتے ہیں، فرق صرف مقداروں کا ہے۔ مرد کے لیے ان ہارمونز کی مقدار الگ ہوگی، عورت کے لیے ان ہارمونز کی مقدار الگ ہوگی۔ ایک نفسیات دان اور ایک محقق گزرے ہیں کارل جنگ صاحب۔ انہوں نے انسانوں میں غالب اور مغلوب رخ کے اس نظام کو اینیما اور اینیموس کے اصطلاحی نام دیے ہیں۔ میرے والد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس نظام کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ
ہر فرد میں موجود مغلوب رخ اپنی تکمیل چاہتا ہے۔ مرد کا مغلوب رخ ہے عورت، عورت کا مغلوب رخ ہے مرد۔ جنسی کشش اسی بنیاد پر انسانوں کے اندر ابھرتی ہے، اور جن لوگوں میں یہ غالب اور مغلوب کی مقداریں طبعی توازن میں ہوتی ہیں وہ بھرپور مرد یا بھرپور عورت ہوتے ہیں۔ جہاں یہ توازن کچھ بگڑ جائے وہاں بعض اوقات لڑکوں میں یا مردوں میں لڑکیوں جیسی عادات یا مردوں میں زنانہ صفات یا زنانہ عادات ظاہر ہونے لگتی ہیں، لڑکیوں میں کچھ مردانہ صفات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مشاہدہ ہے، کسی لڑکی میں مردانہ صفات یعنی بہادری، انیشیٹو لینا، اس طرح کی صفات ظاہر ہو رہی ہوں اور وہ ایک ایکٹیو لائف گزار رہی ہو تو اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کیا جاتا، یعنی یہاں پہ مقداروں کے غیر متوازن ہونے کو زیادہ نوٹس نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایک مرد اگر اس کے اندر یہ عدم توازن ہو اور اس کے اندر ایک زنانہ پن چھلکنے لگے تو وہ فوراً نوٹس ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں جب ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ فرض کرو کہ وہ کار چلاتی ہیں، فرض کرو وہ ہارس رائڈنگ کرتی ہیں، فرض کرو کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہیں یا اسپورٹس میں جاتی ہیں، تو ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ماشاءاللہ کیسی زبردست، بڑی کانفیڈنٹ ہے جی۔ لڑکیوں میں اگر مغلوب رخ والی صفات حاوی آنے لگیں تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر کیا زنانہ پن آ رہا ہے بھائی، یہ کیسے باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے اس کا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بات کرنا کیسا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پرابلم بعض لڑکوں میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب کسی کے اندر یہ مغلوب صفات لڑکے میں زیادہ حاوی آنے لگتی ہیں تو کچھ لڑکے اپنے چہرے کو زنانہ شباہت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ پلکنگ کریں گے، آئی بروز بنائیں گے، بہت کھرچ کے شیو کریں گے۔ لڑکیاں اگر بال کٹوا لیں، بوائے کٹ رکھ لیں، تو وہاں صنفی لحاظ سے یا غالب مغلوب رخ کے لحاظ سے عدم توازن پر اتنا زیادہ دھیان نہیں جاتا، لیکن لڑکے کی جو ایسی تبدیلی ہوتی ہے وہ فوراً نوٹس کی جاتی ہے۔ رویوں میں، عادات میں یا کسی اور طرح ہونے والی ان تبدیلیوں کے اسباب جسمانی یعنی بایولوجیکل ہو سکتے ہیں، ذہنی ہو سکتے ہیں یعنی کہ مینٹل پرابلم، یا پھر یہ نفسیاتی ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں۔ اگر جسمانی اسباب شدت اختیار کر جائیں تو یہ ایک زیادہ سیریس مسئلہ ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے جنسی تبدیلی پر بھی منتج ہو سکتا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی اسباب انداز اور رویوں میں تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان اسباب کا علاج نفسیاتی اور روحانی طور پر ہو سکتا ہے۔ اس کا جو اصول علاج ہے اور انداز علاج ہے وہ یہی ہے کہ مغلوب رخ کے بجائے غالب رخ کو تقویت دی جائے۔ جن لڑکوں میں کچھ زنانہ اوصاف جھلکنا شروع ہوئے ہیں یا کافی عرصے سے ہو رہے ہیں ان کی اصلاح ممکن ہے۔ یکسوئی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کی جائے تو انشاءاللہ چند ماہ میں بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں جو متاثرہ شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس میں بہتری لانے کے لیے اس کے گھر والوں کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے، اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے دوست احباب، یا اگر وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا کسی جگہ کام کرتا ہے تو وہاں کے کولیگس کا تعاون اس کی تصحیح کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اسے مذاق کا نشانہ یا طنز یا نکتہ چینی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ غالب اور مغلوب رخ میں عدم توازن ہے، اور یہ صورتحال اگر کسی مرد
میں پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے سرخ رنگ کا استعمال بہت مفید ہے، کیونکہ سرخ رنگ ایک مردانہ رنگ ہے، نیلا رنگ زنانہ رنگ ہے۔ لڑکوں میں یا مردوں میں مردانہ اوصاف کی بحالی کے لیے یا اس کی تصحیح کے لیے سرخ رنگ سے مدد لی جانی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کلر تھراپی کے اصولوں کے مطابق سرخ شعاؤں میں تیار کردہ پانی صبح اور شام ایک پیالی پیا جائے، اور بطور روحانی علاج قرآن پاک کی سورہ قیامہ کی آیات 36، 37، 38، 39، 21 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سرخ شعاؤں میں تیار کردہ پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا یہ پانی پی لیا جائے۔ ایسے متاثرہ لڑکے وضو بے وضو کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قویوں کا ورد کرتے رہیں۔